أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور ہم نے جو پیدا فرمایا زمین میں سے الگ الگ رنگ اور روپ کی چیزیں، یعنی کھیتیوں میں بھی آپ دیکھیں سرسروں کی جو کھیتی ہے اس میں آپ یلو کلر کے پھول دیکھیں، گرین کلر کے اندر کیا خوبصورتی ہے، اس رنگ کی خوبصورتی آپ کو کبھی بھی سنتھیٹیکلی چیزیں جو آپ بناتے ہیں ان میں نظر نہیں آئے گی۔ پھر فروٹ مختلف قسم کے، اگر آپ فروٹ کے درختوں پہ لگے ہوئے فروٹ دیکھیں، آم کو، انار کو، انگور کو، یوٹیوب کے اوپر کتنی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یورپ امریکہ کے اندر تو اس کی بڑی میس پروڈکشن ہوتی ہے، بڑے آرگنائزڈ وے میں وہ کاشتکاری کرتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہی ہو رہا ہے۔ یعنی ایک بیج بویا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن انگور لگا ہوا ہوتا ہے، انار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جو زمین میں خربوزے اور تربوز، سبزیاں، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور اسی نے مسخر کیا ہے سمندر کو تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ مچھلی۔ سی فوڈ آج کے زمانے میں جس طریقے سے کھل کر سامنے آیا ہے، پہلے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا، ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے۔ یہ ایک الگ سے دنیا ہے۔ میں اگلے دن نیشنل جغرافک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جو چوری چھپے کے بحری جہاز بڑے بڑے مچھلیاں نکالتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے۔ آپ کہیں سمندر کی ٹیریٹری جتنی ہے نا، وہ جو ساحل سمندر کے چند سو کلومیٹر تک تو اس ملک کی ہے، پھر انٹرنیشنل سمندروں میں بھی، وہاں پہ بھی باقاعدہ آپ کسی ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے ہی شکار کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز گئے ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر جس طرح یہاں پہ پولیس ہے نا، جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا باقی پولیس ہے، سمندر کی ایک الگ سے پولیس ہے، انٹرنیشنل پولیس الگ سے ہے، ہر ملک کی الگ سے ہے۔ وہ جا کے ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں کہ غیر قانونی تو نہیں وہ شکار کر رہے، کیونکہ اس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ایک بحری جہاز میں آپ امیجن نہیں کر سکتے، میں تو یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا تھا لاکھوں کی مچھلی ہوگی، سرکار کروڑوں کی مچھلیاں ایک ایک جہاز میں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، اور ایسی ایسی نایاب مچھلی ہے۔ یہ میں کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اتنے بڑے بحری جہاز ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کنٹینر اٹھائے ہوتے ہیں، اس میں آپ ساری مچھلی بھر دیں تو وہ کہہ رہے تھے ملینز آف ڈالرز کی مچھلی ایک جہاز کے اندر ہوتی ہے، اور اس میں سے انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے، جبھی تو وہ اس جہاز کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحری جہاز صرف سمندر میں چلے نا، ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی مسلسل اس کا انجن آن رکھنا پڑتا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر 1 ملین سے زیادہ کا ایک چھوٹا بحری جہاز جو ہے وہ پیٹرول پھونک دیتا ہے، تو خرچہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسی میں سے۔ اب تو سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنی مچھلیاں موجود ہیں کہ آئندہ 1000 سال تک جتنی انسانیت ہے نا، یہ زمین سے کچھ بھی نہ اگائے، سمندر کے اوپر ہی زندہ رہ سکتی ہے۔ بلکہ میں 3-4 دن پہلے نیشنل جغرافک کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ سورج 1 سیکنڈ میں، 1 گھنٹے میں نہیں، 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں
ہر سیکنڈ میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ انسانی پوری تاریخ جو ہے لاکھوں سال کی، چلیں جو سویلائزڈ ہے وہ ہزاروں سال میں، آج تک جتنی انرجی انہوں نے اس پلانٹ ارتھ پہ استعمال کی ہے نا، بجلی کی فارم میں، آگ کی شکل میں، کسی بھی فارم میں، اس سے زیادہ انرجی ایک سیکنڈ میں سورج، ہمارا سورج دے رہا ہے اگر اسے جمع کیا جائے ایک سیکنڈ میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کی اگر انرجی جمع کر لی جائے 86,400 سیکنڈ ہے، آلموسٹ 1,00,000 کے قریب۔ سورج ایک دن میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا پہ انسان آباد ہیں 1,00,000 سال تک ایک دن کی انرجی کو یوز کریں، انہیں کوئی اور آگ جلانے کی، بجلی بنانے کی ضرورت نہیں سورج سے، اگر وہ ساری جمع کر لی جائے۔ اللہ کی قدرت ہے، بندہ بے اختیار کیا اٹھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تازہ مچھلی کھلاتے ہیں تمہیں سمندر سے، اور اس میں سے تم زیور بھی نکالتے ہو۔ وہ آپ نے دیکھے ہیں موتی جو مچھلیوں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، کیا خوبصورت وہ موتی ہیں جی، مختلف کلرز کے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہ آرٹ سے نہیں، ہزاروں سال سے انسان نکال رہے ہیں، جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کی موجوں کو چیرتی ہوئی آگے چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو سمندر میں، پانی میں، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اسی نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر لرزنا نہ شروع کرتے۔ یہ زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ کر رہی ہیں یہ جتنے پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی بیلنسنگ کا ذریعہ بنا دیا، اور زمین میں نہریں جاری کر دی ہیں۔ نہریں ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ پانی کو سمندر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، دریا یا نہریں، یہ تو ایک اسپیکٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا قیمتی ہے، جو اس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے۔ سڑک یا ریلوے لائن بچھانے کے لیے تو آپ کو خرچہ چاہیے، لیکن اگر دریا بہتے ہوں، جس طرح امریکہ کو نیچرلی سینٹر میں سے ایک دریا گزر رہا ہے، امریکہ کی وہ سڑکیں بند بھی ہو جائیں وہ پوری تجارت اس دریا کے تھرو کر سکتے ہیں۔ اور دریا اگر گہرا ہے، جس طرح نہر سوئس انہوں نے اسپیشل بنائی ہے، میڈیٹرینین سی کو نیچے جوڑا ہے، 30% تجارت ہو رہی ہے اس سے، گہرا ہو تو ہزاروں نہیں سر لاکھوں ٹن وزن آپ بحری جہاز میں لوڈ کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ٹرین، کوئی سڑک اتنا وزن اٹھا ہی نہیں سکتی، اس کا 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا سکتی، بیٹھ جائے گی۔ پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے، اس بحری راستے کے ایکویلنٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے نہ کوئی سڑک۔ ہاں ریلوے لائن آپ بچھائیں گے تو ایک بحری جہاز میں جتنا سامان آنا ہے نا وہ 10,000 ڈبوں میں، کیونکہ ایک ایک ڈبہ جو لوڈ ہوا ہے، کئی جو بڑے بحری جہاز ہیں نا 30,000 کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں، 3,000 نہیں سرکار، 30,000 کنٹینر، اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جتنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پہ چلائیں تو 30,000 ڈبوں کی ٹرین چاہیے، 30,000 ڈبوں کی ٹرین۔ اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائیں کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی، اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن بحری جہاز نے وہ سارے اکٹھے اٹھائے ہوئے اور چل رہا ہے کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر، جس میں آپ ایک سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے، لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بحری جہاز کا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ جو بحری راستے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے یہ نہری راستے رواں کیے ہیں، اور جو راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل حاصل کر سکو۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور مختلف علامتیں ہیں جو راستوں پر، اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راستے کو پاتے ہو۔ افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون، جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے
یعنی اللہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق میں ہوں، اور مخلوق کیا میری مانند ہو سکتی ہے یا میں اپنی مخلوق کی مانند ہو سکتا ہوں؟ فرق ہے. پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا یہ برابر نہیں ہو سکتے. کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو کبھی بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. برداشت کر رہے، اپنے دشمنوں کو بھی رزق دے رہے، رحم فرما رہے، آخرت میں پکڑے گا. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون. اور وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتی. الٹا یہ ہے کہ وہ خود پیدا کی گئی ہیں. اور پیدا کن کی ہوئی ہیں؟ ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں. یہ بت انسانوں نے تراشے. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. یہ تو خود مردہ ہیں، زندگی ان کے اندر موجود نہیں ہے اور ان کو تو خود بھی نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون. تمہارا الہ معبود تو ایک اکیلا ہے، پس وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لانے والے ان کے دل منکر ہیں اس حقیقت سے اور وہ مغرور بھی ہیں. ظاہر ہے وہ خام خواہ کی مغروری ان کے اندر آئی ہوئی ہے، وہ تو چاہتے نہیں ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو یہ کہتے ہیں تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. کسی حد تک تو یہ بات درست تھی کہ اگلی امتوں کے واقعات تو قرآن میں آئے ہیں لیکن یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ریئلٹی ہے، ریئل ہسٹری ہے اور اس سے بھی عبرت حاصل کی گئی ہے. سٹوری کے طور پر نہیں ہے جو آپ فلم کی ایک سٹوری سنتے ہیں یا فلم کو دیکھتے ہیں تھیوریٹیکل نہیں، یہ حقیقتاً ہے. اور پھر پیغمبروں کی قوموں پر جو عذاب آئے وہ حقیقت میں آئے. اس تکلیف کو کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں وہ اٹلی کا ایک شہر ہے جس پہ آتش فشاں پھٹا تھا، لوگ گھر میں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہ گئے ہیں، پتھر بن گئے ہیں. کوئی باہر نکلے ہوئے تھے وہیں ان کے اوپر لاوا گرا، ان کے وہ سارے کے سارے جسم اسی طریقے سے سٹور ہوئے ہیں. ابھی بھی لوگ وہاں پہ جا کے اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں. لیکن جس تکلیف سے وہ اس وقت گزرے وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا. ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب ایٹم بم گرائے گئے ہیں 1.5 لاکھ بندہ اسی وقت ایویپوریٹ ہو گیا. جی ظاہر ہے جب لاکھوں سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ایک جگہ کا رائز کر جائے تو انسان جلے گا تو نہیں، ڈائریکٹ ایویپوریٹ ہو جائے گا. جو جدت ہے وہیں رہ گیا. اس کو تکلیف کو کوئی امیجن نہیں کر سکتا. تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان پہ جو عذابات اللہ کے نازل ہوئے، لیکن اس سے عبرت حاصل کرنی ہے. یہ خالی کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں قرآن میں، تو ان کے ساتھ کیا ہونا؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا مکمل بوجھ یہ اٹھائیں. اب یہ ظاہر بات ہو رہی ہے تلخی کے ساتھ، اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں جن کو بغیر علم کے انہوں نے گمراہ کیا. آگاہ ہو جاؤ کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. یعنی اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس قسم کا مکر کیا، چالیں چلیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا اور ان پر گر پڑی چھت اوپر سے، اور ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جہاں انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. قوم لوط نے گمان بھی کیا تھا ایک آتش فشاں پھٹے گا اور اس میں سے اتنے پتھر نکلیں گے کہ ہر انسان کے نام کا ایک پتھر ہوگا جو اسی کو آگے لگے گا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اور پھر قیامت والے دن ان کو ذلیل و خوار تو ہونا پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا وہ شریک ہستیاں کہاں ہیں کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے دنیا میں. یہ جھگڑا کس سے کرتے تھے؟ ظاہر اہل ایمان سے کرتے تھے. جب اہل ایمان ان کو سمجھاتے تھے کہ ایک خدا کی بادشاہت ہے قیامت کے دن، اسی کی پرستش کرو، کسی ہستی نے اس کے مقابلے پہ کام نہیں آنا، تو یہ لوگ اپنی ہستیوں کی بنیاد پہ لڑا کرتے تھے. جب جب کوئی پیغمبر آیا ان کے مقابلے پہ جو سردار کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پہ پایا، ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے چل پڑے، ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں، اتنی بزرگ ہستیاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ ہستیاں کدھر گئیں جن کی وجہ سے لڑا کرتے تھے اہل ایمان کے ساتھ؟ تو ساری کی ساری گئیں. اور جو اہل علم ہے وہ پھر قیامت والے دن اب ان کا موقع ہے بولنے کا. دنیا میں تو بےچارے مظلوم تھے نا، طاقت تو تھی ان ظالموں کے ہاتھ میں. اب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جب عزت دے گا قیامت کے دن، اہل علم کہیں گے بے شک آج کے دن رسوائی اور بربادی ہے کافروں کے لیے. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے اس حال میں کہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تب وہ سر تسلیم خم کر رہے ہوں گے. ساری اکڑ اس وقت تک ہے جب تک کہ نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے. جیسے ہی موت کا وقت آئے گا نا سر تسلیم خم کر دیں گے اور ساتھ ہی کہیں گے ہم نے تو کبھی کوئی برائی کا کام دنیا میں نہیں کیا. سورۃ الانعام میں بھی ہے نا، آخرت میں کہیں گے کہ اللہ ہم نے دنیا میں کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. یعنی کر کے بھی منکر ہو جائیں گے. کیوں نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. بس داخل ہو جاؤ اس دوزخ کے دروازوں میں جس میں تم رہو گے ہمیشہ. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور اور تکبر کرنے والوں کا. اللہم لا تجعلنا منہم.
اللہم اجرنا من النار. دیکھیں یہ آیت بھی ثبوت ہے کہ مرتے ہی جہنم کا عذاب شروع. لہذا ان لوگوں کا ڈاکٹرن تو مر گیا جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو مرتے ہی جب فرشتے روح قبض کر رہے ہیں تو جہنم میں داخل کر رہے ہیں. قیامت کا دن تو بھی آنا ہے. یہ وہ ہے عذاب قبر, عذاب برزخ کہہ لیں اسے, کوئی نام رکھ لیں, یہ عذاب کی قسط ہے. اور سورۃ الانفال میں آیا کہ موت کے وقت بھی فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو جان. دنیا میں بھی عذاب آتا ہے. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ کافروں سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کیا کہتے ہیں, اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں. اب جب اہل ایمان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہارے رب نے نازل کیا, کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے, اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت کا گھر تو وہ تو بہت اچھا ہے. اور کیا ہی عمدہ جگہ ہے تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ہمیشہ کے باغات جس میں وہ داخل ہوں گے, جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کریں گے. دیکھیں یہ جملہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. ایک جملے میں سب کچھ کور ہو گیا, جوامع کلمات ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں نعمت ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں. بھئی جو تم چاہو گے وہ ملے گا. اور باقی جو شریعت کی پابندیاں وہ تو دنیا کے اندر ہے. آخرت میں تو جنتیوں کے لیے جنتی کنگن ہے سونے کے بنے ہوئے, ریشم ہے. دنیا میں 4 سے زیادہ عورتیں نہیں ہیں, وہاں یہ والا معاملہ بھی نہیں ہے. اور کئی ایک نعمتیں جو دنیا میں تصور کوئی نہیں کر سکتا. شریعت کی پابندیاں ہیں وہ ساری کی ساری اٹھ گئی. جنت میں جو لوگ اللہ کا ذکر کریں گے وہ شکرانے کے طور پر کر رہے ہوں گے. وہاں پہ نماز نہیں ہے. یہ نمازیں, روزے, شریعت کی پابندیاں ساری دنیا کی زندگی میں. یوں ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کو جو خوف خدا رکھنے والے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جب فرشتے ایسے پرہیزگار لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں اور فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو, داخل ہو جاؤ جنت میں جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. دیکھیں مرتے ہی جنت شروع ہو رہی ہے. وہی بات, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ہاں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا کہ اہل ایمان کی قبر 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کھلی کر دی جاتی ہے. اب ظاہر ہے یہ فزیکلی کھلا ہونا نہیں ہے, یہ برزخ کے معاملات ہیں, اسے کیمرے سے کوئی آبزرو نہیں کر سکتا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا یہ اللہ کے منکر لوگ اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس آ جائیں فرشتے اللہ کا عذاب لے کر, یا تیرے رب کا حکم عذاب آ جائے؟ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرکین عرب کے لیے جو نبی علیہ السلام کو بار بار کہتے تھے کہ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عذاب کے آنے کے بعد حق بات قبول کرو گے, اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو.
یا فرشتے نازل ہو، کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اس پیغمبر پہ نازل ہوا؟ وہ بھی اللہ نے کہا کہ اگر فرشتہ نازل ہوا تو پھر تو کام ہی تمام، وہ عذاب ہی لے کے آئے گا۔ یہی کچھ کیا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ان پر زیادتی نہیں کی، بلکہ خود وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس انہیں سزا ملی ان کے ان برے اعمال کی جو خود انہوں نے کمائے تھے، اور انہیں آ گھیرا اس عذاب نے جس کا دنیا میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دنیا میں کہتے تھے نا وقت کے پیغمبر سے، ہر پیغمبر سے منکرین کہ لاؤ عذاب کب آئے گا کب آئے گا، اور پھر مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے کس طرح ان کی قوم نے مذاق اڑایا، پھر عذاب آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں 30ویں پارے میں یہاں تک آیات ہیں کہ قیامت کے دن پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوئے تکیے لگائے ہوئے۔ دنیا میں جو وہ کیا کرتے تھے ظاہر ہے پھر بدلہ اہل ایمان نے بھی تو اتارنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف فرمانے والا ہے، اگر دنیا میں اہل ایمان کا ٹھٹا اڑایا گیا ہے کفار کی جانب سے، اللہ کے دشمنوں کی جانب سے، تو اس کا بدلہ قیامت کے دن صرف جنت نہیں ہے، بلکہ بدلے کی فارم یہ بھی ہے کہ پھر وہ بھی ان کا مذاق اڑائیں کہ سناؤ بھائی تم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے نا، تو دیکھو آج میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن اس وقت کی کامیابی کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا، اور اس وقت کی ناکامی کو بھی کوئی ریورس نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ عذاب انہیں آ گھیرے گا موت کی شکل میں، اور پھر آخرت میں تو ہونا ہے جس کا یہ ٹھٹا اڑایا کرتے تھے۔